بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ 24 نومبر 6 دن رہ گئے ہیں پاکستانیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونے میں کہ آئندہ حکومت کس کی ہوگی۔ کیا عوام عمران خان کے ساتھ نکلتی ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ عوام کو اس کے بعد شاید موقع نہ ملے اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کا۔ پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ جاج رنگ لے آئے اور اس موجودہ سیٹ اپ سے جان چھوٹ جائے۔ حکومت اس وقت شدید پریشر میں ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے چھاپوں اور گرفتاریوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن عمران خان نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہے اس کو پورا ضرور کیا ہے، اور پی ٹی آئی اور عوام کے اس عزم کو روکنا اب حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ چاہے پوری ریاست لگی رہے، تمام رکاوٹوں کے باوجود تحریک انصاف ضرور ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوگی، اور گورنمنٹ کے لیے ان کو روکنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور عالمی پریشر بھی کافی زیادہ ہے، گیم ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی ہے۔ اس کا واحد حل الیکشن ہی ہے۔ پی ٹی آئی اپنی تیاریاں کر رہی ہیں، جیسا کہ تحریک انصاف نے مختلف راستوں کو اختیار کر کے ڈی چوک پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے یقیناً انتظامیہ کو پولیس کی ضرورت بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ ہر راستے پر پولیس تعینات کی جائے تو پولیس کی طاقت بھی کم ہوگی، ہر سائٹ کو کور کرنا مشکل ہوگا۔ مشرا بی بی نے کہا ہے کہ چھوٹے شہر سے آنے والا کوئی قافلہ 5000 سے کم نہ ہو، اور بڑے شہروں سے آنے والا قافلہ 10,000 سے کم نہ ہو، اور لیڈرز کو نامزد کر دیا گیا کہ گرفتاری کے بعد ایک لیڈر اپنی جگہ دوسرے لیڈر کو نامینیٹ کرے گا۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ میری فیملی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جیسا کہ عمران خان اس وقت اندر ہیں تو کسی نہ کسی نے تو اس تحریک کو چلانا ہے، خان کا میسج لوگوں تک کنوے کرنا ہے۔ 24 نومبر کی کال بہت اہم ہے۔ بشرا بی بی کی ہدایت پر ہر ورکر اس وقت کافی ایکٹیو ہے۔ بشرا بی بی ہی لیڈ کریں گی۔ اب یہ کہ وہ کے پی کے میں بیٹھ کر صرف مانیٹرنگ ہی کریں گی یا کہ وہ کنٹینر پہ ہوں گی، اور اگر تو بشرا بی بی کنٹینر پر ہوں گی تو یقیناً حالات پہلے سے چینج دکھائی دیں گے۔ پنجاب کے تمام ممبران اپنے حلقوں سے 5000 بندوں کے ساتھ نکلیں گے، ہر ایم این اے 10,000 بندے لے کے نکلے گا، اور اگر اتنے لوگ اسلام آباد میں آ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا قافلہ ہوگا۔ ٹکٹ ہولڈر سے بھی یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ تحریک انصاف کی 24 نومبر کی یہ کال حالات کو بدلنے میں کامیاب ہوگی۔ عمران خان کی بریت کا فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی، جس میں عمران خان کے نام 62 مقدمات ہیں۔ پچھلے 8 مقدمات میں باعزت بری ہوئے، اور پنجاب پولیس نے 58 مقدمات درج کیے۔ ایک بندے پر اتنے مقدمات، یہ بھی عمران خان کا ایک ریکارڈ ہے۔ ثانیہ 9 مئی کے کیس میں وعدہ معاف گواہ بنائے جانے والے تحریک انصاف کے رہنما اپنے بیان سے منحرف ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے صداقت عباسی، واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ تحریک انصاف کے خلاف دیے گئے بیان سے مکر گئے۔ کیسز وعدہ معاف گواہوں پہ کھڑے تھے، لیکن اب وہ زمین بوس ہو چکے۔ پی ٹی آئی سے وفاداری کا آخری امتحان 24 نومبر کو ہوگا کہ کون ساتھ کھڑا ہے اور کون ساتھ کھڑا ہو کر بھی ساتھ نہیں ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ قیادت کو گرفتار کیا جائے۔ بہت سارے لوگ فوٹو سیشن کے ساتھ گرفتاریاں دے بھی رہے ہیں۔ عمران خان سے بیرسٹر علی ظفر جیل میں مل کر آئے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ابھی خان سے مل کر آیا ہوں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جاؤ جا کر پاکستانیوں کو بتا دو کہ 24 نومبر فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے یا پھر ہم نے اس نظام میں ہمیشہ غلام بن کر زندہ رہنا ہے۔ اور عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید نے دسمبر سے پہلے اچھی خبر آنے کی نوید بھی سنا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں رنگینی آئے گی جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نئی صورتحال سے گزریں گے۔ خدا گواہ ہے کہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں بے شک تنگ گلی سے ہی کوئی حل نکلے، عمران خان سمیت سب کو رہائی ملے۔ ناظرین، سب کی امیدیں 24 نومبر پر 6 دن باقی ہیں۔ امید ہے آنے والا کل پاکستان کے لیے اچھی نوید لانے والا ہے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے۔
تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔